بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منتخب تحریروں کے سلسلے میں آج میں نے انتخاب کیا ہے ابراہیم جلیل صاحب کی ایک تحریر کا جو علامہ رشید ترابی صاحب کے بارے میں ہے، اور یہ تحریر شامل ہے ممبر کا دوسرا نام نامی کتاب میں، جسے ترتیب دیا جناب امیر حسین چمن صاحب نے، جو علامہ رشید ترابی کے بارے میں ایک سب سے عمدہ حوالہ جاتی کتاب ہے۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن تو ان کے انتقال کے بعد یعنی آج سے 50 سال پہلے شائع ہوا تھا، اور دوسرا ایڈیشن یہ 2002 میں شائع ہوا۔ آئیے پہلے میں آپ کو اس میں سے ایک تحریر منتخب کر کے سناؤں جو ابراہیم جلیل صاحب کی تحریر ہے، اور جس کا عنوان ہے چہ نسبت خاک را با عالم پاک را۔ لکھتے ہیں، موت برحق ہے، یہی نظام فطرت ہے، ہر ذی شعور کو موت کا مزہ چکھنا ہے، خضر و مسیحا کو اس سے مفر نہیں ہے، وہیں ہما کسی محبوب شخصیت کے وصال پر ہماری سینوں کو بھی بشری تقاضے کے عین مطابق ہے۔ یہ ممکن بھی کیوں کر ہو کہ ہماری متاع بے بہا ہماری نظروں کے سامنے لٹ رہی ہو اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں۔ اجل کا ہم ہاتھ روک نہیں سکتے تو کیا ہوا، ہمیں اپنے دست و گریباں پر تو اختیار ہے۔ موت عالم، موت عالم۔ بلا شبہ علامہ رشید ترابی ایسے عالم تھے جن کے وجود معنوی میں عالم معنی کا بحر بے کرا موجن تھا۔ ان کا تار نفس کیا ٹوٹا، ساز محفل برہم ہو گیا۔ وہ ایسے شاعر تھے جنہوں نے جواب شکوہ لکھ کر علامہ اقبال کو ایک نئی جہت پر لگا دیا۔ وہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں کے صاحب طرز ادیب تھے۔ وہ بوقت قضائے مردان حق کے قلب کے جنگجو اور صف اول کے معماران پاکستان میں سے تھے۔ گویا وہ جامع صفات تھے۔ ان کی تخلیقی صلاحیتوں نے متذکرہ بالا ہر میدان میں نئے امکانات پیدا کیے اور اپنے انمٹ نقوش چھوڑے۔ ان جملہ سعادتوں سے قطع نظر وہ ایسی محبوب شخصیت تھے کہ بر صغیر کے مختلف مذاہب و مکاتب کے لوگ ان سے شیفتگی کا اظہار کرتے۔ ان کی خطابت میں شکوہ جہاں و خروش بحر بے کراں کا عجیب امتزاج تھا۔ وہ جب ممبر پر آتے تو عالم الوان لو دے بیٹھتا۔ وہ جامع الصفات منموہنی شخصیت 18 دسمبر 1973 کو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر عالم قدس کے سفر پر روانہ ہوئی، اور ہم یہ تقاضائے بشری آوشیون کرتے رہ گئے۔ ممبر کا دوسرا نام میں ہم پھر اس کی یادوں کی قندیل کو روشن کر رہے ہیں تاکہ اس کی روشنی خیر جاریہ کی صورت میں مدام تا بندہ تابندہ رہے۔ اس کے فکر و نظر کی روشنائی میں نہج الراست مانند کہکشاں تابناک بنی رہے۔ زیر نظر کتاب کی اشاعت پر میں اپنے نوجوان دوست عزیزم امیر حسین کو ہدیہ تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی عالم اسلام کے اس لازوال خطیب پر کتاب لانے میں پہل کی، اور اس سلسلے میں ترابی صاحب کے بہت سے عقیدت مندوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خدا انہیں سلامت رکھے۔ زمین سے ایک بار پوچھا گیا کہ آسمان کے بارے میں کیا جانتی ہو، تو زمین بڑے عز سے بولی، چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ قارئین، آج میں بھی سراپا عز ہوں، کہاں علامہ رشید ترابی کی عظیم ترین شخصیت اور کہاں ایک ادنا سا عقیدت مند۔ وہ آسمان، میں زمین، وہ درسگاہ علم و فضل کے سب سے اونچے مینار میں مکتب علم کی سیڑھی کا سب سے نچلا پتھر، وہ ہمالیہ، میں سنگریز، وہ علم و حکمت کے بحر بے کراں، میں ایک ننھا سا قطرہ بے مصرف۔ حضرت علامہ رشید ترابی کے ذکر کے لیے حضرت علامہ رشید ترابی جیسی کوئی شخصیت موضوع ہو سکتی ہے، اس عاشق حسین کے لیے کم سے کم سید ہاشم رضا جیسا انیس و دبیر ہی ضروری ہے۔ میں تو صرف ان کی تابد چمکتی دمکتی چہکتی یاد پر اپنے احترام و عقیدت کے خوش رنگ گلاب بکھیرنے کی سکت رکھتا ہوں۔ ان کے غم کے اندھیرے میں چند یادوں، چند باتوں اور چند ملاقاتوں کی شمع جلا سکتا ہوں۔ اب سے برسوں دور میں سطح مرتفع دکن کے ایک چھوٹے سے شہر گلبرگہ کا ایک ایسا طالب علم تھا جو انٹر کالج کے تقریری مقابلوں میں ہمیشہ اول آیا کرتا تھا۔ ان دنوں ہمارے انگریزی کے استاد ڈاکٹر مظہر علی خان صاحب مرحوم تھے، جو علامہ رشید ترابی کے سگے بھائی تھے، جو پشاور یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کے صدر رہ چکے تھے، جن کا انتقال گزشتہ سال 1974 میں ہوا۔ ایک بار ڈاکٹر مظہر علی خان اور ہمارے کالج
کے مقرروں کی ایک ٹیم نے انٹر کالج مقابلوں کے لیے گلبرگ سے حیدرآباد دکن شہر گئے۔ جس دن ہم حیدرآباد پہنچے اسی شام علامہ رشید ترابی ایک مجلس پڑھنے والے تھے۔ جناب مظہر علی خان کے ساتھ ہم بھی اس مجلس میں حاضر ہو گئے۔ پہلی بار میں نے علامہ رشید ترابی کو بولتے سنا تو اپنی عمر میں پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ انسانی آواز ایک سحر بھی ہوتی ہے۔ انسانی آواز ایک ایسا جادو بھی ہوتی ہے کہ سننے والے پتھر کے بتوں کی طرح ساکت و صامت ہو جائیں اور صرف اس آواز کے لیے سراپا گوش بن جائیں۔ ایسی آواز سننے والا بولنا بھول جائے اور گونگا ہو جائے۔ چنانچہ میں جو کہ اس سے پہلے ہر تقریری مقابلے میں اول آتا تھا، علامہ رشید ترابی کو بولتا دیکھ کر جیسے ابھی تک گنگ ہو کر رہ گیا ہوں۔ سچ ہے، انسان بولے تو رشید ترابی کی طرح بولے، ورنہ پھر ذکر و تقریر نطق و گفتار کی توہین نہ کرے۔ میں نے ساری زندگی میں صرف دو ہی آوازیں ایسی سنی ہیں جو صرف آوازیں ہی نہیں تھیں بلکہ وہ شمشیریں تھیں جو غلام ہندوستان اور محکوم ہندوستانی مسلمانوں کے ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں اور زنجیریں کاٹتی تھیں۔ میں نے پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کٹتے تو نہیں دیکھا، البتہ آواز کے تیشے سے غلامی کی بیڑیاں اور فولادی زنجیریں کٹتی ضرور دیکھی ہیں۔ وہ آوازیں نہیں بلکہ جلتے لپکتے شعلے تھے جس نے ہندوستان کے بھیانک سیاسی اندھیرے کو منور فروزاں اور درخشاں کر رکھا تھا۔ ایک آواز بہادر یار جنگ کی آواز، دوسری آواز علامہ رشید ترابی کی آواز۔ دونوں آوازیں ایسی کہ سننے والا محسوس کرے کہ اس پر کلام الہی قرآن پاک اردو میں نازل ہو رہا ہے۔ دونوں آوازوں کا ایک ہی سرچشمہ کلام الہی، دونوں ہی نے بولنے کا انداز، لب و لہجہ اور مواد و متن قرآن پاک ہی سے لیا تھا۔ ہندوستان میں علامہ رشید ترابی کو صرف دیکھا تھا، صرف سنا تھا، لیکن ملاقات پاکستان میں ہوئی۔ 1950 کا ذکر ہے کہ میں نے اپنے ایک دوست محترم فصیح الدین احمد کے ہفت روزہ پیام مشرق کے محرم نمبر میں سید الشہداء اور حضرت امام حسین کو خراج عقیدت و سلام پیش کرتے ہوئے لکھا تھا، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے آج تک صرف حسین ابن علی وہ واحد انسان ہیں جن کے لیے انسانوں نے سب سے زیادہ آنسو بہائے۔ دنیا میں اب تک تو 7 سمندر ہیں، لیکن اگر حسین کے علم میں بہائے جانے والے سارے آنسوؤں کو اکٹھا کیا جائے تو دنیا میں ان 7 سمندروں سے بڑا اور ذخائر سمندر ٹھاٹھے مارتا جس کا نام ہوتا بحر غم سید الشہداء۔ حضرت امام حسین صرف حضرت علی کے جگر گوشے اور سرور کائنات کی آنکھوں کے نور ہی نہ تھے، بلکہ عالم اسلام میں سچ کی سربلندی، ظلم کے خلاف جہاد، شخصی حکومت کے خاتمے اور سلطانی جمہور کے ظہور کا مقدس، پیارا اور نہایت ہی مختصر نام ہے، حسین علیہ السلام۔ میری یہ تحریر علامہ رشید ترابی صاحب کی نظر سے گزری تو انہوں نے فصیح الدین احمد سے کہا کہ مجھے اس مضمون نگار سے ملنا ہے۔ مجھے پیغام ملا تو میری خوشیاں دنیا کی سردوں سے بھی زیادہ وسیع ہو گئیں۔ علامہ رشید ترابی نے مجھے بلایا ہے۔ خدمت پہ حاضر ہوا تو فرط محبت سے گلے سے لگا لیا اور واہ واہ کرتے جاتے تھے۔ کیا بات کہی ہے، 7 سمندر چھوٹے اور سب سے بڑا بحر غم سید الشہداء، واہ 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 واہ۔ پھر مجھے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ ایک شام میں غریباں کی بھری مجلس میں مجھ ناچیز کا نام لے کر میری عزت فرمائی۔ پھر جب کبھی مجھ پر مصیبتیں ٹوٹتی تو انہوں نے مجھے بتائے بغیر میری ہر مصیبت دور کی۔ آج بھی علی اعلان اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ بات صرف مجھے، علامہ مرحوم اور خدا لاء ذل کو موجود ہے کہ علامہ نے میری بے روزگاری اور تنگ دستی میں کیسی رازداری سے میری مدد کی۔ شاید اس کا علم ان کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ ہو۔ انہوں نے 2 بار مجھے جیل سے بچایا، مجھے بتائے بغیر ایک بڑے اخباری ادارے میں میری منصبت طے کرا دی۔ انہی کے احسانات کے باعث میں ان سے اتنا شرمندہ رہتا تھا کہ بہت کم حاضر خدمت ہوا، وہ خود ہی کبھی کبھی فون پر یاد فرما لیا کرتے تھے۔ علامہ صاحب جب آخری بار مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو کارڈیوواسکولر انسٹیٹیوٹ کے ماہر امراض قلب ڈاکٹر صاحب نے، جن سے میں نے بھی بیماری دل کی شفا پائی ہے، علامہ صاحب کے بارے میں بڑی تشویش کا اظہار کیا اور بڑے رازدارانہ لہجے میں بولے، ذکر حق کو اوج ثریا تک پہنچانے والی پاکستان میں آخری آواز
اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہوا چاہتی ہے۔ علامہ رشید ترابی اب آخری سفر کا رخت باندھ چکے ہیں۔ اب ان کی طرف سے دیری نہیں ہے، دیری موت کے فرشتے کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اب صرف موت کے فرشتے کی گاڑی کے آنے کی دیر ہے۔ میں دکھ سے دھک ہو کر رہ گیا۔ میں نے ایک دعائیہ مضمون لکھا، اس میں یہ سوچ کر کہ اب علامہ کی آنکھیں بند ہیں، وہ سارے احسانات اکٹھے کیے جو علامہ نے میری علم و اطلاع کے بغیر مجھ پر کیے تھے، اور آخر میں یوں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ میری عمر کے باقی سال علامہ رشید کی عمر میں شامل کر دے۔ اس کے بعد علامہ نے ہر بیمار کی طرح آخری سنبھالا لیا۔ ان کی نظر میں میری وہ تحریر گزری تو عزیزم نذیر ترابی سے کہا، جلیس نے جو کچھ لکھا ہے اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے، بہت بڑا ظرف، اور نصیر سے فون کروایا اور دعائیں دیں۔ اس دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے۔ علامہ رشید ترابی بھی خدا کے حضور چلے گئے، لیکن وہ اپنے پیچھے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی چمکتی دمکتی مہکتی یاد چھوڑ گئے۔ اب ان کی یاد کا دلاویز اجالا اسی دن ختم ہوگا جس دن دنیا کا آخری سورج غروب ہوگا۔ تو تحریر آپ سن رہے تھے ابراہیم جلیس کی، کہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تحریر شامل ہے ممبر کا دوسرا نام میں۔ دراصل یہ کتاب علامہ رشید ترابی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب امیر حسین چمن صاحب نے مرتب کی تھی۔ پہلا ایڈیشن تو ان کے انتقال کے فوراً بعد ہی آ گیا تھا، لیکن یہ دوسرا اضافہ شدہ اور بہت خوبصورت ایڈیشن یہ بھی 2002 میں شائع ہوا تھا۔ اس ایڈیشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر علامہ رشید ترابی صاحب کے بارے میں 54 کے قریب ہر مکتب فکر کے لوگوں کے تاثرات موجود ہیں، اور آپ نام سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی، مولانا احتشام اللہ تھانوی، آغا شورش کاشمیری، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا شفیع کاڑوی، جوش ملی آبادی، مجنو گونک پوری، احسان دانش، احمد نعیم قاسمی، سید ہاشم رضا، حکیم محمد سعید، جنرل محمد موسیٰ، سید محمد تقی، نام آپ دیکھتے جائیں، ان کے پیغامات کو پڑھتے جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ علامہ رشید ترابی کتنی بڑی شخصیت تھے۔ اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے منظوم خراج عقیدت ہے، 15 کے قریب اس میں منظوم کلام موجود ہے علامہ رشید ترابی صاحب کی یاد میں، جس میں آغا شورش کاشمیری، نسیم امروی، رئیس امروی، سید آل رضا، صحبہ اختر، دلاور فگار، ضیاء الحسن موسوی، انور اعظمی، سرور اسمبلی وغیرہ شامل ہیں۔ اور پھر اس میں ایک حصہ ہے ترابیات کا، جس میں علامہ رشید ترابی صاحب کے بارے میں 10 مضامین ہیں جو شامل کیے گئے ہیں، حالات زندگی، پھر ان کے جو قائد اعظم سے ملاقاتیں رہیں، نواب بہادر اعجنگ سے جو خصوصی بھی ملاقاتیں رہیں، معالج خصوصی کی ہدایات، ایسی بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔